اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم کچھ اسماء ظروف پڑھیں گے، جس میں اذ ہے، متا ہے، کیف ہے، مذ ہے، منذ ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا إِذْ وَهِيَ لِلْمَاضِي وَتَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ الْإِسْمِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ نَحْوُ جِئْتُكَ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ۔ وَمِنْهَا أَيْنَ وَأَنَّ لِلْمَكَانِ بِمَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ نَحْوُ أَيْنَ تَمْشِي وَأَنَّ تَقْعُدُ، وَبِمَعْنَى الشَّرْطِ نَحْوُ أَيْنَ تَجْلِسُ اجْلِسْ وَأَنَّ تَقُمْ أَقُمْ۔ وَمِنْهَا مَتَى لِلزَّمَانِ شَرْطًا أَوْ اسْتِفْهَامًا نَحْوُ مَتَى تَصُمْ أَصُمْ وَمَتَى تُسَافِرُ۔ وَمِنْهَا كَيْفَ لِلْاِسْتِفْهَامِ حَالًا نَحْوُ كَيْفَ أَنْتَ أَيْ فِي أَيِّ حَالٍ أَنْتَ۔ وَمِنْهَا أَيَّانَ لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامًا نَحْوُ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ۔ وَمِنْهَا مُذْ وَمُنْذُ بِمَعْنَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ صَلُحَ جَوَابًا لِمَتَى نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ أَوْ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ مَتَى مَا رَأَيْتَ زَيْدًا أَيْ أَوَّلُ مُدَّةٍ كِتَاءِ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ۔ وَبِمَعْنَى جَمِيعِ الْمُدَّةِ صَلُحَ جَوَابًا لِكَمْ نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ أَوْ مُنْذُ يَوْمَانِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ كَمْ مُدَّةٍ مَا رَأَيْتَ زَيْدًا أَيْ جَمِيعُ مُدَّةٍ مَا رَأَيْتُهُ يَوْمَانِ۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ظروف میں سے ایک اذ ہے، اور یہ ماضی کے لیے آتا ہے، اور واقع ہوتا ہے اس کے بعد دو جملے، ایک اسمیہ اور فعلیہ، جیسے کہ جئتک اذ طلعت الشمس اور اذا الشمس طالعۃ۔ اور ان میں سے ایک اینا اور انا ہے، جو جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ این تمشی، انا تقعد، اور شرط کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسا کہ این تجلس اجلس، انا تقم اقم۔ اور ان میں سے ایک متا ہے، جو کہ زمانے کے بارے میں شرط کے لیے یا استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے کہ متا تسم اسم اور متا تسافر۔ اور ان میں سے ایک کیفہ ہے، جو کہ حالت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انتا ای فی ای حال انتا۔ اور ان میں سے ایک ایانہ ہے، جو کہ زمانے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ایان یوم الدین۔ اور ان میں سے ایک مذ اور منذ ہیں، جمیع اس معنی اول مدت کے معنی میں آتے ہیں، اگر وہ صلاحیت رکھیں جواب بننے کی متا کی، جیسے کہ ما رأیتہ مذ و منذ یوم الجمعۃ، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا متا ما رأیت زیدن، یعنی میری اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت کی ابتدا یوم جمعہ سے ہے۔ اور جمیع مدت کے معنی میں آتے ہیں اگر یہ کم کے جواب بننے کی صلاحیت رکھیں، جیسے ما رأیتہ مذ و منذ یومانی، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا تھا کتنی مدت سے تو نے زید کو نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی جمیع مدت وہ 2 دن ہیں۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح اس کی بہت آسان ہے، ترجمے سے آپ کو واضح ہوگی، بہرحال پھر بھی اس کی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں۔ اسماء ظروف کی بات چل رہی ہے، ان میں سے ایک ہے اذ، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی فکس ہے، اس کے اعراب میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، اور یہ ماضی بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جس حرف پر، جس لفظ پر داخل ہوگا، جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، جملہ خبریہ پر داخل ہوگا، تو یہ ماضی میں ہونا بتائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ وَتَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ، اس کے بعد دونوں جملے آ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال حضرت نے پہلے دی ہے، جئتک اذ طلعت الشمس، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ کی مثال دی ہے، جئتک اذا الشمس طالعۃ۔ تو چونکہ اس کی جو وضع ہے وہ شرط کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اینا اور انا، یہ 2 ہیں، یہ بھی ظروف میں سے ہیں۔ اب یہ 2 معنوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہاں، اور اگر یہ شرط کے معنی میں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا جہاں یا جب۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اینا اور انا یہ جگہ کے لیے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، جیسے این تمشی، تو کہاں جاتا ہے، یا انا تقعد، تو کہاں بیٹھتا ہے۔ اور یہ شرط کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ این تجلس اجلس، اب یہاں پہ تجلس یہ جو شرط ہے، اور اجلس یہ اس کی جزا ہے، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا۔ انا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا تبھی میں کھڑا ہوں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں شرط کے معنی میں ہے، این اور انا ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ظروف میں سے ہے متا، یہ زمانے کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آگے 2 جملے بھی ہو سکتے ہیں، ایک شرط اور دوسرا جزا بھی
واقع ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک متاع ہے جو زمانے کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے بھی اور سوال کرنے کے لیے بھی۔ اب پہلی مثال دے رہے ہیں شرط کی، جیسے متى تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، تو یہ تسم یہ شرط ہے، اسم اس کی جزا ہے۔ اور آگے سوال کرنے کے لیے متى تسافر، تو کب سفر کرے گا، تو یہاں پر سوال کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا متى کے بعد اگلا لفظ ہے کیفا۔ کیفا یہ صرف سوال کرنے کے لیے ہی آتا ہے اور اس کے ذریعے سے صرف حالت کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ فرمانے کہ ان میں سے ایک کیفا ہے جو کہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے حالت کے بارے میں، جیسے کیفا انتا، جیسے سوال کیا جاتا ہے نا کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، تو مطلب سائل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے فی ای حال انتا، جیسے کہ کیفا انتا یعنی تو کس حالت کے اندر ہے، تو حالت کے بارے میں کیفا کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے ایانا۔ ایانا یہ زمانے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایانا یوم الدین۔ لیکن اس کے بارے میں ایک چیز آپ اور واضح رکھیں کہ یہ صرف اور صرف عظیم الشان امور کے بارے میں ہی سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چھوٹے موٹے کام ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں مذ اور منذ، یہ دو ہیں، یہ حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ظروف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ مبنی ہوں گے، ان کا اعراب یہی فکس رہے گا، مذ ہی رہے گا، مودو یا مودی یا مودا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو منذ ہے یہ بھی اس کا اعراب بھی فکس ہی رہے گا، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ مد اور منذ اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے اول مدت، دوسرا اس کا معنی ہے جمی مدت۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ اول مدت کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا جمی مدت کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تو اس کے پتہ چلانے کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے۔ اس کا پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ متاع کے جواب میں آ رہا ہے یا پھر یہ کم کے جواب میں آ رہا ہے۔ اگر تو یہ آتا ہے متاع کے جواب میں تو پھر یہ ہوگا اول مدت کے لیے، اور اگر یہ کم کے جواب میں آ رہا ہے تو پھر یہ جمی مدت کے لیے ہوگا۔ اب اول مدت جمی مدت کا کیا معنی ہے وہ میں مثال کے ذریعے سے آپ کو واضح کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مد اور منذ بمعنی اول المدہ، اول مدت کے معنی میں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ ان صلح جوابا لمتاع، اگر یہ متاع کے جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی متاع کے جواب میں واقع ہوگا تو پھر یہ اول مدت کے لیے آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ پوچھا متى ما رأيت زیدا، تم نے کب سے زید کو نہیں دیکھا، تو آپ اس کے جواب میں کیا دیں گے؟ ما رأيته منذ یوم الجمعہ، یا پھر ما رأيته مذ یوم الجمعہ۔ آپ نے یہ والا جملہ کہا ہے کس کے جواب میں؟ متاع کے جواب میں۔ سوال کیا تھا نا، سوال میں متاع کا لفظ استعمال ہوا تھا، تو آپ نے جواب کے اندر یہ کہا، تو آپ اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت بتا رہے ہیں، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ جمعے کے دن سے ہوئی تھی۔ یہ فرمایا جیسے کہ ما رأيته مذ یوم الجمعہ یا ما رأيته منذ یوم الجمعہ، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا متى ما رأيت زیدا، تم نے زید کو کب سے نہیں دیکھا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ما رأيته منذ یوم الجمعہ ای اول مدت انقطاع رؤیتی یاہو یوم الجمعہ، یعنی میرے اسے نہ دیکھنے کی اول مدت وہ جمعہ کے دن ہے، تو یہ اول مدت کے معنی میں آ رہا ہے کیونکہ یہ متاع کے جواب میں واقع ہو رہا ہے۔ اور جمی مدت کے معنی میں کب ہوگا؟ جب یہ کم کا جواب بننے کی صلاحیت رکھے گا، یعنی اگر سوال کے ذریعے سوال کے اندر کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے جواب کے اندر آپ مذ استعمال کر رہے ہیں یا اس کے جواب میں آپ منذ استعمال کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ جمی مدت کے معنی میں ہوگا، اول مدت کے معنی میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ سے یہ پوچھا کم مدت ما رأیت زیدا، یہ سوال کیا اس نے، کتنی مدت سے آپ نے زید کو نہیں دیکھا، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا ما رأیتہ مذ یومانی یا پھر ما رأیتہ منذ یومانی، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی جو تمام تر مدت ہے وہ 2 دن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سوال میں کم آیا تھا تو اس کے جواب میں جو مذ اور منذ ہے یہ جمی مدت بتا رہا ہے، یہ اول مدت نہیں بتا رہا ہے۔ تو یہ فرمایا جمی مدت کے معنی میں کب ہوگا؟ جب یہ کم کا جواب بننے کی صلاحیت رکھے گا، جیسے ما رأیتہ مذ یومانی یا پھر ما رأیتہ منذ یومانی، اس شخص کے جواب میں جس نے یہ پوچھا کم مدت ما رأیت زیدا، تو اس کا کیا مطلب ہے ما رأیتہ منذ یومانی ای جمیع مدت ما رأیتہ یومانی، یعنی جو میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے اس کی جمی مدت تمام مدت وہ 2 دن ہے۔ تو یہاں تک اسماء ظروف میں سے کچھ ہم نے پڑھ لی ہیں، کچھ باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔